اس کے ساکت بیٹھے وجود کو زبردستی سجایا سنوارا جا رہا تھا۔ وہ بنا کوئی حرکت کیے پھترائی ہوئی نظروں سے اپنے اپنوں کو دیکھتی رہی۔ اسے ریڈ کلر کے بہت بھاری اور خوبصورت فراک پہنائی گئی تھی۔ گولڈ کی بھاری جولی بنا میک کیے وہ دلہن بنی عجیب سی لگ رہی تھی کہ اس نے سختی سے میک اپ کرنے سے منع کر دیا تھا، جس پر سب نے اسے بہت سمجھایا، ترلے کیے، لیکن وہ نہ مانی۔ سردار آپ بھی انہی کے جیسے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے آج میری یہ حالت ہے۔ وہ نکاح نامے پر سائن کرنے کو جھکتی ہوئی درد بھرے دل سے سوچ رہی تھی۔ شبیر بہت چاہ سے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہا تھا۔ ایک منٹ مہری، وہ اپنا نام ابھی آدھا ہی لکھ سکی تھی جب بھاری سنجیدہ آواز پر اس کا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے سر اٹھاتی ہوئی اس طرف دیکھنے لگی۔ وہ غصے سے قریب آیا تھا۔ اس کے آگے سے پیپر چمٹا۔ وہ ایک دم سے سارے پھاڑ کر سب کے منہ پر پھینک چکا تھا۔ سب کھڑے ہوتے سردار کو غصے حیرت سے دیکھنے لگے۔ سوچ بھی کیسے لیا آپ لوگوں نے کہ مہر کی شادی میرے بنا کسی بھی ایرے غیرے سے کر دیں گے؟ زندہ ہوں میں، ابھی مرا نہیں۔ وہ وحشت سے سب پر چلایا تھا۔ تم سردار ہو تو تمہارا لحاظ کر دیا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا۔ شبیر جاگیردار غصے سے چلایا، آواز نیچی۔ اپنے آگے اونچی آواز سننا مجھے پسند نہیں، سمجھے تم؟ اور چاچو، آپ اس کے باپ ہیں یا کوئی غیر؟ مجھے نہیں لگتا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اور اپنی طرف قہر سے دیکھتے سہیر خانم پر پھنکارا تھا۔ تم ہوتے کون ہو؟ وہ میری بیٹی ہے، میں جس سے چاہوں اس کی شادی کر دوں۔ تم ہوتے کون ہو یہ حرکت کرنے والے؟ سردار اپنے رتبے پر ہی رہو تو بہتر ہوگا، ورنہ تم مجھے اچھے سے جانتے ہو، سمجھے؟ سہیر خانم قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر بولے تھے، غزان تم اندر چلو۔ تیمور صاحب بولے تھے جب وہ ہاتھ سے انہیں اشارہ کر گیا، لیکن دیکھتا سہیر خان کو رہا۔ چاچو، اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو میں بھی خدا کی قسم سے اسے اپنی بیٹی ہی مانتا ہوں۔ مجھے تو وہ اتنی عزیز ہے کہ میری جان نکل رہی ہے اسے اس طرح دیکھ کر، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ اپنے جیتے جی یہ سردار مہر سے کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ یہ میرا وعدہ تھا میرینا سے، اور وعدے نبھانا غزان تیمور کو اچھے سے آتے ہیں۔ اس کی سرد آواز پر سب کو جیسے سانپ سوکھ گیا۔ سردار غزان، اس سے پہلے میں بھول جاؤں تم ایک سردار اور میرے بھتیجے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ میری بیٹی ہے جس سے چاہوں پیار دوں۔ تم ہوتے کون ہو بیچ میں بولنے والے؟ کہنے سے کوئی کسی کا باپ نہیں بن جاتا، وہ بھی سہیر تھے کسی کی نہ سننے والے۔ سردار مسکرایا، آپ بھتیجے کو تو یہاں سے بھیج سکتے ہیں، لیکن ریاست کے سردار کو یہاں سے جانے کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے۔ بہتری اسی میں میری بات مان لی جائے، ورنہ جیل میں ڈلوا سکتا ہوں لڑکی کی زبردستی شادی کروانے کے جرم میں، اور یہ کرتے ہوئے مجھے ذرا بھرا افسوس نہیں ہوگا۔ وہ آرام سے ہاتھ پہ پشت باندھتا ہوا سرد لہجے میں بولا تھا۔ سب نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ کوئی بنی بنائی بات بگاڑنے پر تلا ہوا تھا۔ سہی نے تنزیہ نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ تیمور نے نظروں ہی نظروں میں سے تسلی دی تھی۔ غزان، تم تھک گئے ہوں گے، جاؤ اپنے روم میں آرام کرو۔ تیمور خان غزیلی آواز پر وہ ان کی طرف مڑا تھا۔ مہرینہ سر جھکائے ساکت بیٹھی تھی، جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ اس کا دل اجاڑ ہو گیا تھا ان رشتوں سے جو صرف دنیا کے لیے جیتے تھے۔ اپنوں کی تکلیف انہیں نظر نہیں آتی تھی، اگر آتی بھی تھی تو وہ آسانی سے نظر انداز کر دیتے تھے۔ کیسے رشتے تھے یہ؟ کیا یہ صرف نام کے رشتے تھے بناوٹی؟ ڈیڈ پلیز آپ بیچ میں مت بولیں تو بہتر ہوگا۔ یہ مت بولیں، میں آپ سب کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ سردار سے اونچے لہجے میں بات کرنے والے کی کیا سزا ہوتی ہے آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں آپ سب۔ اس کے سخت و ترش لہجے پر تینوں بھائیوں نے اسے پریشانی سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتے اس کی شادی کسی ایسے ویسے مرد سے۔ اگر تم ابھی کنوارا لے آؤ تو میں یہ رشتہ توڑ دوں گا۔ سہیر خانم اس کے سامنے آتے ہوئے طنز سے بولے۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی کنوارا لڑکا اسے نہیں ملے گا، وہ اتنی جلدی تو ہرگز نہیں۔ غزان نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ تیمور نے بھی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ ان بھائیوں کو کچھ دیر سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ اوکے تو پھر ڈن ہوا، آپ لوگ 1-2 دن کا وقت دیں مجھے۔ وہ بھی کندھے اچکاتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں سردار جی، ابھی اسی وقت ہوگا نکاح، کیا کہتے ہو پھر؟ سہیر خانم فل موڈ میں میدان میں اتر چکے تھے، جانتے جو تھے بات ناممکن سی ہے، لیکن اتنی جلدی کیسے ارینج ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ کم سے کم کچھ دن کا وقت تو دیں مجھے۔ وہ کافی غصے سے بولا۔ نکاح ابھی ہوگا ورنہ پھر کبھی نہیں ہوگا۔ تیمور خانم بھی سنجیدگی سے بولے۔ وہ ہونٹ بھیجے انہیں دیکھتا رہا۔ 1 گھنٹے کا وقت دیں مجھے۔ وہ اس بار غصے روپ سے بولا۔ دیا 1 گھنٹے کا وقت، لیکن لڑکا کنوارا ہو، پڑھا لکھا، اچھے اور امیر خاندان سے ہو۔ سہیر خانم کی شرط سن کے اس کی کشادہ پیشانی پر کافی بل نمودار ہوئے تھے۔
جاؤ بیٹا رشتہ ڈھونڈو، تمہارے وقت میں 2 منٹ بیت چکے ہیں۔ خشام بھی اس بار گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ لب بیچے وہاں سے تیزی سے نکلا تھا۔ پیچھے گارڈز کی فوج بھی لپکی تھی۔ میرینا طنز سے مسکرا دی۔ سردار بھی بھولے، بھلا ان کی ریاست میں ایک بیوہ کو اچھا اور کنوارا لڑکا کیسے مل سکتا تھا؟ شبیر جاگیر نے غصے بھری نظروں سے سحیر کو دیکھا، جنہوں نے اسے ریلیکس رہنے کا کہا اور اس کے پاس آئے۔ ڈونٹ وری سردار کو کہیں سے رشتہ نہیں ملے گا، میری بیٹی کا نکاح صرف تم سے ہی ہوگا۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپکپاتے ہوئے اسے تسلی دی، جبکہ میرینا نے غصے سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ ہیر نے سرخ آنکھوں سے اپنے بالوں کو دیکھا۔ اس کے بال کمر سے نیچے تک آ جاتے تھے۔ کتنی محنت سے اس کی چچی امی نے تیل لگا لگا کر اس کے بال بڑھائے تھے، اور ایک جھٹکے سے اس کے بال کیسے اتنے چھوٹے ہو گئے۔ اف، میں کیا کروں گی، کیسے رہوں گی اپنے بالوں کے بغیر؟ وہ بیڈ پر بیٹھتی دونوں ہاتھوں میں منہ چھپاتی رونے لگی تھی۔ اس کی معصومیت کا لوگ ایسے ہی تو فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ ہی ایسے رونے سے کیا ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا نا، اب بس کر دیں، رونا پھر سے بڑھ جائیں گے بال۔ خیام نے ہیر کو صبح سے روتے دیکھا اب پریشانی سے اسے ٹوکا تھا۔ خیام، چچی امی کی نشانی تھے میرے بال، انہوں نے کتنی محنت کی تھی میرے بالوں پہ، پتہ نہیں کیسے اتنی جلدی میرے بال کاٹ دیے انہوں نے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ چپ، بس اب آپ نے نہیں رونا، جو ہوتا ہے وہ ہو گیا، اب رونے کا کیا فائدہ؟ اس نے ہیر کا سر تھپتھپاتے ہوئے تسلی دی۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی پیتے ہوئے سر جھکا گئی۔ تبھی وہ چوکی جانی پہچانی خوشبو کی دلفریب مہک پر تبھی دروازہ کھلا تھا اور جلد سے اندر آیا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھتے بیڈ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ہیر کی آنکھیں جھلتل ہوئی تھی، اپنے مسیحا کو سامنے دیکھا۔ وہ جلدی سے چادر سر پر اڑ گئی، وہ انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بال نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ ہیر، کیسی ہو تم؟ وہ تھی پریشانی میں بھی اس کی خیر خیریت پوچھنا نہیں بھولا تھا۔ وہ سر ہلا گئی، بولی نہیں، گلا بیٹھ چکا تھا رو رو کر۔ گڈ، خیام باہر آؤ، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ہیر کی سرخ آنکھیں غور سے دیکھتا وہ خیام سے بولا تھا۔ خیام سرائیت سے سر ادب سے جھکا گیا، وہ انہی قدموں سے باہر نکل گیا۔ خیام اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے ان کے پیچھے پڑا تھا۔ ہیر کا دل خالی ہوا۔ سردار تھوڑی دیر کے لیے رکے بھی نہیں تھے۔ اب وہ کیا جانے ریاست کے سردار کو کتنی پریشانیوں سے سامنا تھا۔ خیام، مجھے کچھ کام ہے تم سے۔ کیا تمہاری نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہے جس کا خاندان بھی اچھا کھاتا پیتا ہو اور شادی کا خواہاں ہو؟ مجھے یہاں سیٹل ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میں تو پرسنلی کسی کو اتنے اچھے سے جانتا نہیں ہوں، شہنام بھی یہاں نہیں ہے، ورنہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ وہ چاہتا تو کسی کو بھی شادی کے لیے لے جاتا، کیونکہ اس کی کہنے کی دیر تھی، کون سا کسی نے اس کی بات کا انکار کرنا تھا۔ لیکن وہ جلد بازی میں میرینا کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ ایک عذاب سے نکل کر کسی دوسرے عذاب سے دوچار ہو، وہ بھی اس کی جلد بازی کی وجہ سے۔ وہ حقیقت میرینا سے بہت پیار کرتا تھا، یہ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا۔ خیام نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر کچھ سوچتا ہوا مایوسی سے سر انکار میں ہلا گیا۔ وہ گہرا سانس لیتا ادھر ادھر چکر لگانے لگ گیا۔ آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا، کہاں سے ڈھونڈوں میرینا کے لائق لڑکا؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ پھر اس کی نظریں اچانک سے خیام پر ٹھہری تھی، جو بلو تنگ جینس پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، سلیقے سے بال جمائے، خوبصورت نقوش والا سلجھا سا لڑکا، اور ذہانت تو اس کی ایکسٹرا کوالٹی تھی۔ وہ لڑکا کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، لیکن تھا کم عمر۔ سدا پریشان ہوا تھا کہ وہ میرینا سے کافی چھوٹا تھا، لیکن وہ جانتا تھا 1 ڈیڑھ سال میں وہ لڑکا میرینا جتنا ہی لگنا لگ جاتا۔ مجبوری تھی، ورنہ وہ میرینا کے لیے شہنام صدیقی کو ہی چنتا۔ وہ پڑھتا تھا، ٹیوشن پڑھاتا تھا، پھر وہاں سے اس کے ہاں جاتا، اس کے کمپیوٹر وغیرہ کا سارا کام وہی تو سنبھالے ہوئے تھا۔ خیام کو دیکھتے اس کے ذہن میں سرایت سے بہت سے خیال آ جا رہے تھے۔ پھر وہ اسے دیکھتا ہلکا سا مسکرا دیا، بھلا میرینا کے لیے اس سے بہتر لڑکا اسے کہاں مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، وہ غریب تھا، لیکن اسے یقین تھا وہ لڑکی اپنی محنت سے ایک دن بہت آگے جائے گا۔ پھر کچھ سوچتا ہوا باہر کی طرف لپکا تھا، خیام کو پیچھے آنے کا اشارہ بھی کر گیا تھا۔ خیام ان کی نظروں سے پریشان ہوتا ان کے پیچھے جلدی سے دوڑا تھا۔ نکاح شروع کیا جائے مولوی جی، سعید خانم کی آواز میں میرینا نے لب کاٹ کر خود پر جبر کیا۔ بیٹا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے پریشانی سے تیسری بار ساکت بیٹھی دلہن کو مخاطب کیا تھا۔ نوشین نے بیٹی کو فکر مندی سے دیکھا۔ لڑکیاں خاموشی سے بس سر جھکا ایک کونے میں کھڑی تھی۔ میرینا، سحیر خانم کی تنبیہ آواز پر وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ سب نے پریشانی سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر وہی ضدی تاثرات بھر آئے تھے جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ جب تک سردار نہیں آئیں گے میں اس نکاح کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ انہوں نے مجھے بیٹی کہا ہے تو ایک بیٹی کا فرض ہے وہ اپنے باپ کی موجودگی میں ہاں کہے۔ وہ کھڑی ہوتی سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ سعید خانہ لب بھیج کر اس کی طرف غصے سے بڑھے تھے۔
شائنہ نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر مسکراتی آنکھوں سے مہرینہ کو دیکھا۔ کوئی اور خوش تو تھا نہیں، لیکن شائنہ بہت خوش تھی۔ اسے اس کا ہارا وجود کتنی خوشی دیتا تھا۔ کوئی پوچھتا تو وہ بتاتی کہ وہ انتہا سے زیادہ خوش تھی آج۔ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، سمجھی؟ سعید خانم نے اس کے بازو پہ گرفت سخت کر کے غصے سے بھیجے ہوئے لہجے میں دھیمے سے کہا۔ وہ انہیں دیکھتی رہی۔ چاہے آپ لوگ مجھے مار دیں، جو کرنا ہے کر لیں، لیکن مہرینہ سہیل خانم ان کے بغیر ہاں نہیں کرے گی۔ پھر چاہے وہ جو بھی لے آئیں، رنڈوا، بوڑھا، جوان، امیر، غریب، مہرینہ انکار نہیں کرے گی۔ بھرایا ہوا انداز لیے اور سپاٹ ور بے لچک لہجے پہ وہ بولی تھی۔ ہاں، ہال میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا ہونے جا رہا تھا؟ آخر کیسا نکاح تھا یہ؟ سب حیران و پریشان تھے۔ سردار کو گئے 1 گھنٹہ اور 10 منٹ ہو چکے تھے۔ ہاں بولو ورنہ زندہ جلا دوں گا۔ سعید خانم آہستہ آواز میں ضدی بیٹی پر برسے تھے۔ جو کرنا ہے کر لیں، میں بھی تو دیکھوں آخر آپ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی مہرینہ کو آپ سے کبھی کوئی اچھی امید تھی بھی نہیں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتی مسکرا کر بولی تھی۔ داور نے درستگی سے اس کا کندھا دبوچ کر اسے بٹھانا چاہا تھا۔ 1 منٹ داور، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس کی سرد غصے والی آواز پر سب حیرانی سے پیچھے کی طرف مڑے تھے، جہاں وہ خیام خادم اور اپنے چند خاص گارڈ کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسٹیج پر چڑھا، جبکہ باقی سب کی نظریں ارد گرد متلاشی تھی، جیسے نئے دولہے کی تلاش میں ہو۔ مہرینہ نے دوڑ کے اس کے بازو سے لگی تھی۔ شائنہ کو سخت طیش آیا۔ اس کے سردار سے چمٹنے کا تو بہانہ چاہیے تھا اسے۔ داور، آئندہ اگر تم نے مہرینہ سے سختی برتی تو سوچ رکھنا، آئندہ انجام اپنا پہلی اور آخری وارننگ سمجھنا اسے میری۔ داور خوف سے باپ کے پیچھے ہوا تھا کہ سردار خزان کا سخت لہجہ کسی بھی رشتے سے عاری تھا۔ تمہیں دیا ہوا وقت پورا ہو گیا، بہتر ہوگا اب چپ رہنا اور نکاح کی تقریب کو خاموشی سے دیکھو۔ سعید خانم مسکراتے لہجے میں بھتیجے سے مخاطب تھے۔ وہ مسکرایا۔ بالکل خاموشی سے دیکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی خاموشی سے میرے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھیں۔ وہ خیام کو اوپر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کندھے اچکا کر بولا تھا۔ خیام گہری سانس لیتا اوپر آیا تھا۔ سردار اسے بتا چکا تھا اپنا مقصد، اس نے انکار نہیں کیا۔ ان پر بہت احسان تھے سردار خزان کے، وہ ہیر کو بھی بتا چکا تھا۔ ہیر فقط خاموش رہی، بولی کچھ نہیں، بس اتنا کہا جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ کرو۔ اٹھو یہاں سے۔ وہ اب شبیر سے مخاطب تھا۔ کیوں اٹھوں جی؟ نکاح کروا کر ہی اٹھوں گا سردار جی۔ وہ طنز سے لیکن ادب سے ہی بولا۔ وہ مسکرا دیا۔ خواب میں کروا لینا اپنے جیسے کسی سے، لیکن یہاں سے اٹھو تاکہ میری مہرینہ کا ہونے والا دولہا بیٹھ سکے۔ اب سب حیرت سے سردار کو دیکھنے لگے تھے۔ دولہا کہاں تھا؟ گھر والے سمیت سب کی نظریں ارد گرد دولہے کی تلاش میں تھی۔ کچھ کی نظروں میں تجسس تھا تو کچھ میں غصہ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سعید خانم تیز سے بولے۔ وہ مسکرایا۔ مطلب ہے کہ مجھے دولہا مل چکا ہے اور دیر اس لیے لگی کہ دولہا ڈھونڈنا تھا، کوئی سوٹ نہیں تو میری مہر کے لیے کوئی اچھا، نیک اور سب سے بڑی بات ایماندار دولہا مل چکا ہے جو مہرینہ کا خیال اپنی جان سے بھر کر رکھے گا۔ اس کے سردار اور مضبوط لہجے پر خیام نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ وہ کچھ زیادہ امیدیں باندھ رہے تھے اس سے۔ کتنا اعتماد تھا سردار کو اس کی ذات پر۔ وہ شرمندہ سا ہوا تھا خود پر۔ مہرینہ حیرت سے سردار کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ تیمور خانم سنجیدگی سے سوالیہ لہجے میں بولے۔ وہ لب بھیج کر سر ہلاتا شبیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹوئسٹر صوفے سے اٹھا چکا تھا۔ شبیر نے کافی غصے سے دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ اسے اٹھا کر وہ خیام کا کندھا پکڑتا اسے بٹھا چکا تھا۔ مہرینہ سمیت سب کی نظریں اس پر تھی، جو لب بھیجے سر جھکا گیا تھا۔ کیا مذاق ہے یہ؟ صحیح مشتعل ہوا، چلائے۔ کب سے خاموش بیٹھا ریاض بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بنا ان پر توجہ دیے ساکت کھڑی مہرینہ کی کلائی تھام کر اسے خیام کے ساتھ بٹھا چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم ایک کمین کو میری بیٹی کے ساتھ بٹھاؤ؟ کہاں مر گئی تمہاری غیرت کہ سب کچھ گھول کر پی گئے ہو؟ سعید خانم تیز سے چلا پڑے تھے اس پر۔ داور بھی بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا، ورنہ ابھی گولی سے اس کا بھیجا اڑا دیتا۔ تیمور نے آنکھیں میچی کہ اس نے حقیقت انہیں بہت پریشان کر رکھا تھا۔ چاچی وہ کوئی کم ذات والا نہیں، ہاں غریب ضرور ہے، لیکن ایک دن وہ اپنے بل بوتے پر بہت آگے جائے گا۔ بہت لڑکے دیکھے، لیکن مجھے مہرینہ کے لیے کوئی سوٹیبل نہیں لگا سوائے خیام کے۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور مہرینہ کو خوش بھی رکھے گا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں، سکون سے ملتی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پاکٹ میں گھسائے بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ یہ لاجک کسی اور کو سناؤ، مجھے نہیں۔ میں مہرینہ کی شادی کسی کم حیثیت لڑکے سے ہرگز نہیں کروں گا۔ میری بیٹی ہے، وہ کسی امیر کھاتے پیتے گھرانے میں بھیجنا چاہتا ہوں، اور تم ایک نوکر کو میری بیٹی کے مقابل لے آئے ہو؟ واہ واہ سردار جی، آپ کی لاجک کو تو السلام ہے۔ بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں آپ اپنے سردار بیٹے کو؟ اس لیے کہتا تھا مت بھیجو پرائے ملک۔
وہ چلا کر بولتے آخر میں خاموش کھڑے بھائی کی طرف مڑے تھے۔ غزان اور کتنا شرمندہ کرواؤ گے مجھے میرے بھائیوں کے سامنے؟ وہ تھیکے لہجے میں بیٹے سے مخاطب تھے۔ وہ مسکرایا۔ ڈیڈ ایسا کیا کر دیا میں نے جو آپ سب لوگ اتنا ہائپر ہو رہے ہیں؟ مولوی صاحب آپ تو نکاح شروع کریں، وہ لاپرواہی سے کہتا۔ آخر میں مولوی سے مخاطب ہوا جو حیرانی سے محل کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ مولوی جی سر ہلاتے رجسٹر کھولنے لگے اور کچھ لکھنے لگے۔ مہرینہ نے ہونٹ پیچ کر سردار کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے؟ وہ آہستگی سے بڑبڑایا تھا۔ مہرینہ سر جھکا گئی۔ اسے ان لوگوں سے مہرینہ کو بچانا تھا۔ ان لوگوں کا کیا بھروسہ اس کے منظر سے ہٹتے ہی اگر انہوں نے اس کا نکاح شبیر سے پڑھوا دیا تو وہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے سب کچھ آنن فانن کر رہا تھا۔ تم خود تو اس نوکرانی سے نکاح کر کے بیٹھے ہو، اب اس گھر کی لڑکی کی شادی بھی ملازم سے کرنا چاہتے ہو، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ خیام نے سرد نظروں سے ریاض کو دیکھا۔ اس کی بہن کو نوکرانی بولنا اسے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن موقع کی نزاکت کو سمجھتا وہ چپ رہا۔ سردار تیکھی نظروں سے انہیں دیکھتا ان کے قریب آیا۔ میری بیوی کو نوکرانی بولنے پر میں آپ کو سزا بھی دے سکتا ہوں، سو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ ہر بار میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گا، سمجھے آپ؟ اس لیے اب چپ رہیے گا، اسی میں بہتری ہے آپ سب کی۔ وہ ان کے قریب آتا خاصے غصے سے بولا تھا۔ شائنہ نے زخمی نظروں سے دیکھا۔ اسے ذرا اچھا نہیں لگا تھا سردار کا ہیر کی سائٹ لینا۔ اسے تو میں ایسی جگہ بھیجنے کی تیاری کر رہی ہوں، آپ تو اس کی خاک بھی نہیں پا سکو گے سردار جی۔ وہ بہت زہریلے لہجے میں بڑبڑائی تھی۔ ریاض خانم غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئے۔ مولوی صاحب ڈر رہے تھے، وہ نکاح کے الفاظ بھی بول نہیں پا رہے تھے، لیکن ریاست کے سردار کا حکم وہ ٹال نہیں سکتے تھے۔ نکاح شروع کریں مولوی جی کتنی بار آپ سے کہنا پڑے گا؟ وہ اس بار ترش لہجے میں بولا تھا۔ تبھی سحر خانم نے پسٹل نکال کر اس پر تانی تھی۔ سب نے شوق سے ظہیر کو دیکھا تھا جو پسٹل کا رخ اس کے سر کی طرف کیے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں قہر و غضب تھا۔ وہ مسکرایا۔ چاچو اس کھلونے سے غزان تیمور کو اگر ڈرتا تو سردار کی پگڑی سر پر سجائے نہ پھر رہا ہوتا۔ اس کھلونے سے کسی اور کو ڈرائیں، مجھے نہیں۔ مولوی جی پلیز۔ اب اس کو توپوں کا رخ مولوی کی طرف مڑا تھا۔ اس کے گارڈ بھی سرائیت سے اپنی پسٹل کا رخ سحر خانم کی طرف کر گئے تھے جس پر اس نے انہیں پسٹل نیچے کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ مولوی جی ہڑبڑاتے ہوئے نکاح کے کلمات دوڑانے لگے تھے۔ مہرینہ اگر نکاح کے لیے ہاں بولا تو تمہیں اپنی بیٹی کے رتبے سے فارغ کر دوں گا۔ ان کے غلط لہجے پر مہرینہ کا دل اچھل کر رہ گیا۔ نوشین اور مہدیہ نے ہول کر انہیں دیکھا، جبکہ سردار نے تن سے بولا مہرینہ ہاں بولو۔ وہ انہیں دیکھتا سرد لہجے میں بولا تھا 1 منٹ، یہ نکاح ایک صورت میں ہی ہوگا۔ تیمور صاحب بھی میدان میں آئے تھے۔ سحیر، ریاض، خشام اور سردار نے انہیں سرائیت سے دیکھا۔ بھائی صاحب، سحیر صاحب چلائے تھے۔ 1 منٹ سحیر، میری بات سن لو پہلے۔ وہ سحیر کو ہاتھ سے اشارہ کرتے اپنے بیٹے کے مقابل آئے۔ یہ نکاح تبھی ہوگا جب سردار اس لڑکی کو طلاق دے، تبھی یہ نکاح ہوگا، اور ادروائز کوئی چانس نہیں بیٹے۔ تیمور صاحب نے مسکراتے لہجے میں بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ جانتے تھے وہ ایسا نہیں کرے گا اور نہ ہی قیام ایسا چاہے گا۔ بھلا ایک بھائی بہن کی طلاق دلوا کر خود کیسے اسی گھر میں شادی کر سکتا تھا؟ ناممکن تھا یہ تو۔ ہیر کا دل پریشان سا تھا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی بڑی سی چادر اپنے ارد گرد اچھے سے اوڑھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ رکشہ رکوا کر اس میں بیٹھتی وہ محل کی طرح روانہ تھی۔ چہرے کو نقاب سے کور کر رکھا تھا، دل پریشان سا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ ناممکن سردار مسکرایا تھا، جبکہ خیام اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑا ہوا تھا۔ مہرینہ کی نظریں اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر تھی، دل خالی تھا، اس میں کچھ جذبہ نہیں تھا۔ ڈیڈ پلیز بچوں جیسی باتیں مت کریں، ہونے دیں نکاح، پھر تفصیل سے بات ہوگی آپ سے، وہ تمسخرانہ لب و لہجے میں بولا تھا۔ خیام لب بھیجے کھڑا تھا، لیکن سردار کے اشارہ کرنے پہ وہ دوبارہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا۔ وٹ ربش، اب تم اپنے باپ سے ایسے لہجے میں بات کرو گے؟ وہ بھنکا رہے تھے۔ آخر یہ کیوں ہمیشہ ان کے الٹ ہی کرتا تھا؟ ڈیڈ اگر آپ نے نکاح نہیں ہونے دیا تو آئی سویئر میں پہلی فلائٹ سے مصر چلا جاؤں گا، کبھی نہ آنے کے لیے، اور آپ جانتے ہیں سردار غزان بات کا کتنا پکا ہے۔ وہ عجیب سے سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ تیمور، سحیر، خشام حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تبھی مولوی صاحب نکاح کے کلمات پھر سے دوڑانے لگے تھے۔ مہرینہ کا دل ذرا سا بھی اس نکاح کے لیے رضامند نہیں تھا، لیکن اسے اس کے سوا کہاں کوئی راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ اسے آزادی کے لیے اس نکاح پہ سائن کرنے تھے، ورنہ اس کا باپ اسے وہاں پھینکتا جہاں اس نے خود کو اپنا آپ نہ دکھتا۔ وہ قبول ہے کہتے خیام کو خود کو دیکھنے پہ مجبور کر گئے۔ خیام نے بھی گہری سانس لیتے ہوئے نکاح کے لیے حامی بھری لی۔ اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا اور اس نکاح کو کرنے کے علاوہ وہ لب بھیجے سائن کرنے لگا، جبکہ سحیر خانم مٹھیاں بھیجے وہاں سے نکلے تھے۔ پیچھے پیچھے تیمور، داور اور ریاض بھی لپکے تھے، بس خشام اور باقی سب وہاں کھڑے رہ گئے۔
سردار کا احترام لازم تھا ریاست کے ہر فرد پر، لیکن ان کے گھر والے شاید ان کے مقام کی قدر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ وہ اپنے رشتوں کو لے کر احساس بھی بہت تھا، وہ چاہتا تو سب کو اس سے الجھنے کی سزا دے ڈالتا، لیکن وہی بات جو اپنے سے جڑے ہر رشتے سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا اس گھر میں کون اس کا سگا ہے اور کون نہیں، لیکن وہ پھر بھی انہیں دل میں رکھتا تھا کہ وہ غزان تیمور تھا جس کی تربیت اس کے باپ نے نہیں، اس کی ماں نے کی تھی۔ اس نے خالی خالی نظروں سے جاتے باپ کی پشت دیکھی تھی۔ قیام کو آگے بڑھ کر سردار اور دوسرے لوگوں نے گلے لگایا تھا۔ آخرکار اتنی مشکلوں کے باوجود وہ یہ نکاح کروانے میں کامیاب رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہ چلتا اور نکاح ہو چکا ہوتا اگر مہدیہ اسے فون کر کے سب نہ بتاتی۔ اسے مہرینہ نے کہا تھا بتانے کے لیے، جسے سن کر وہ اگلے ہی دن ٹھیک نکاح کے وقت وہاں پہنچ چکا تھا۔ ہیر کو اندر گھسنے نہیں دیا گیا تھا۔ آخر محل میں ہر کسی کو تو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی جب تک اس کے پاس اجازت نامہ نہ ہو۔ وہ لب پیچھے وہاں سے پلٹ آئی، آنکھوں میں در آئی نمی صاف کرتی وہ چلتی جا رہی تھی۔ ہوٹل وہ پیدل ہی آئی تھی، کمرے میں آ کر وہ بیڈ پہ گر سی گئی تھی۔ تھکن سے وجود چور چور ہو گیا تھا۔ صدا غزان ان کا نام نیند کی وادیوں میں چلنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پہ مدھم سی سے ٹھٹھرائے تھے۔ سردار نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، اسے لگا جیسے ہیر نے اس کے کان میں سرگوشی سی کی ہو، لیکن ارد گرد تو کوئی تھا نہیں۔ وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ پریشان ہو بیٹھا تھا، نظریں ادھر ادھر ہجوم میں گھوم رہی تھی جیسے کسی نادیدہ وجود کی تلاش میں ہو۔ میرینہ اس کے ساتھ گاڑی میں پیچھے بیٹھی تھی۔ سردار غزان نے میرینہ کو روایتی رواج سے رخصت کیا تھا۔ نوشین، مہدیہ، باقی گھر والے اسے خیام کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن سردار نے اسے وداع کر کے ہی اس کا سانس لیا کہ وہ بات میں کوئی نیا تماشا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی میں جامد سکوت تھا۔ قیام شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا جبکہ میرینہ سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خالی ویران آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ شادی کے لفظ کو اپنی زندگی میں ابھی ایڈ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب تک کچھ بن نہ جاتا، اس کی آپ ہی اپنے گھر والی نہ ہو جاتی۔ ابھی تو اسے داڑھی مچ آئی تھی اور شادی بھی ہو گئی۔ وہ کہتے نا، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے، ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہوٹل میں جب گاڑی رکی تو وہ کتنی دیر اس ہوٹل کی دراز عمارت کو دیکھتا رہا۔ کیا میرینہ کو اس ہوٹل میں رکھنا ٹھیک تھا؟ یقیناً نہیں۔ وہ خوددار خاندان کا بیٹا تھا، اسے جلد کسی نئے گھر کا بندوبست کرنا تھا۔ وہ اپنی سائڈ سے نکلتا میرینہ کی طرف کا ڈور کھولے اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ وہ گہری سانس لیتی اپنی بھاری کامدار فراک کو چٹکیوں سے تھامتی باہر نکل آئی۔ قیام اس کے آگے چلنے کا منتظر تھا، لیکن وہ قیام کو بے تاثر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے کیوں گھور رہی ہیں؟ گھورنا تو آپ کو وہاں چاہیے تھا۔ وہ بھی قیام تھا، بات جو دل میں ہوتی ہونٹوں پر بھی وہی ہوتی۔ تم زیادہ خوش مت ہونا کہ میرینہ سحیر خانم تمہاری بیوی بن گئی ہے تو جو چاہو گے کرو گے۔ میں کہاں اور تم کہاں، اپنی اوقات کبھی مت بھولنا۔ وہ شاید اتنے دنوں کا غصہ بھی قیام پر اتارنا چاہ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، مجھے آپ کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ مائنڈ یو مس مہرینہ سحیر، آپ تو ویسے بھی میرے لائق نہیں۔ وہ بھی اس کے قریب آتا ہوا جواباً بولا تھا۔ مہرینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تو آپ کے ساتھ روم بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سردار کا حکم ہے جو میں مرتے دم تک ٹال نہیں سکتا۔ وہ غصے کا کافی تیز لگتا تھا۔ مہرینہ نے دانت پیسے پھر ایک جھٹکے سے انٹرسٹ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کی پشت دیکھتا رہا پھر اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ مہرینہ نے اسے دیکھا کون سا روم ہے؟ وہ دونوں بہن بھائی فرسٹ فلور پر رہ رہے تھے کیونکہ ہیر کو اونچائی فوبیا تھا۔ وہ بنا اس کی کسی بات کا جواب دیے روم نمبر 11 کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دروازہ کھل کر اس کے اندر آنے کا منتظر تھا۔ وہ چہرے پر غصہ سجائے اندر آئی تھی۔ میرینہ نے اپنے کپڑوں کا بیگ بھی نہیں لیا تھا، نہ جانے کیوں اب اس کی سیاست تو وہی سمجھ سکتی تھی نا۔ مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ وہ شرٹ بدل رہا تھا جب تیمور خانم اندر آتے ہی اس پر بربر سے تھے۔ وہ انہیں ایک نظر دیکھتا کف لنگس لگانے لگا تھا۔ تم سے مخاطب ہوں، آخر کس پر چلے گئے ہو تم؟ ہمارے خاندان میں تو دور دور تک تم جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ جھنجھلائے تھے اس پر۔ ان کے تپے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ مسکراؤ مت ورنہ دانت توڑ دوں گا میں تمہارے۔ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر شدید تپے تھے۔ میری تو کوئی بات تو تم مانتے ہی نہیں ہو، وہ کہتے اس کے کمرے سے غصے سے نکل گئے۔ پیچھے وہ گہری سانس لیتا گھڑی پہنتا وہ باہر نکل گیا۔ اس کا آج 1-2 جونی میں دورہ تھا تو اسے جلد نکلنا تھا۔ ہی کافی دیر میرینہ کو بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ وہ لڑکی اسے بہت پسند تھی اور قسمت نے اسے اس کی بھابھی بنا دیا تھا۔ واہ قسمت کے کھیل ہمیشہ انوکھے ہی ہوتے ہیں۔ کیسی ہو ہیر؟
خیام باہر چلا گیا تھا ہیر کو بتا کر۔ ہیر تب سے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہیر تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ ہوا سے اس کے سر سے چادر کی سرکی تھی جب میری نے اس کے چھوٹے سے بال حیرت سے دیکھے تھے جو کندھوں پہ لاپرواہی سے بکھرے ہوئے تھے۔ اگر دیکھا جاتا تو ہیر کے چھوٹے بال بہت زیادہ سوٹ کر رہے تھے، لیکن وہ بڑے بالوں کی عادی تھی، اسے تو اپنے بڑے بال پل بھول ہی نہیں رہے تھے۔ کٹوا دیے، اصل میں نیچے سے خراب ہو گئے تو مجبوراً کٹوانے پڑے، ہیر نے سر جھکا کر دھیمے سے اسے بتایا تھا۔ او مائی گاڈ، تمہیں کتنے سوٹ کر رہے ہیں شارٹ ہیئر کٹ، یار پلیز دوپٹہ مت لیا کرو۔ وہ ابھی بھی اسی فراک میں تھی۔ ہیر بے بسی سے مسکراتی آنکھیں جھلملانے لگی تھی۔ ساریہ سے اس سے کافی بار معافی مانگ چکی تھی، اس نے معاف کر دیا تھا کہ شاید اس پارلر والوں کی غلطی تھی، بھلا ساریہ کا کیا قصور تھا اس سب میں؟ وہ صاف اور معصوم دل کی تھی تو اسے دوسرے لوگ بھی اپنے جیسے ہی لگتے تھے، اچھے۔ وہ جب کمرے میں آئے تو وہ بال کھلے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، سامنے والی دیوار پہ LED چل رہی تھی، اس کی نظریں تو اسکرین پر تھی لیکن ریحان کہیں اور تھا۔ یہ خیام کو پتہ لگ گیا تھا۔ آپ کے لیے، ایک شاپر اس کی طرف بڑھاتا ہوا وہ بولا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر شاپر تھام لیا۔ وہ سیلز کونیوں تک موڑتا ہوا واش روم کی طرف چلا گیا۔ وہ کچھ دیر شاپر کو دیکھتی رہی، پھر تجسس سے مجبور ہو کر اس شاپر کو کھول چکی تھی۔ اندر ریڈی میڈ دو نارمل سے سوٹ تھے، ایسے کپڑے شاید ان کے گھر والی کام والیوں کے لیے ہوتے تھے، سستے اور سادہ سے۔ ایسے کپڑے پہننے کی عادی نہیں تھی وہ، لیکن اب شاید اسے انہی کپڑوں سے خود کو ڈھانپنا تھا، لیکن کب تک، اس کا اندازہ نہیں تھا اسے۔ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، اس کے باہر آنے پر وہ غصے سے بولی تھی، لیکن اب آپ کو ایسے ہی کپڑے پہنے ہیں کیونکہ آپ کا شوہر غریب ہے اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی آپ کو ڈھانپنے اور کھلائے گا، اور یہاں سے ہم 3-4 دن میں شفٹ کر جائیں گے کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی اب میں یہاں ہوں۔ کہتے ہی وہ لمبے سے صوفے پہ آنکھوں پر بازو رکھتا ہوا دراز ہوا تھا۔ دل تو کر رہا تھا شاپر اس کے منہ پہ دے مارے، لیکن خود پر جبر کرتی، اس میں ایک سوٹ پکڑتی۔ وہ واش روم چلی گئی، وہ اتنے ہیوی سوٹ میں سو نہیں سکتی تھی۔ گلابی کلر کی قمیص تھی جس کے گلے پر اسکن کلر کے بٹن لگے ہوئے تھے، اسکن ٹراؤزر ہی تھا۔ وہ سوٹ اسے تھوڑا سا کھلا تھا لیکن مجبوری تھی، اسی میں گزارا کرنا تھا اسے۔ پلیز لائٹس آف کر دیں، اسے بنا لائٹ آف کے دراز ہوتا دیکھا وہ سنجیدگی سے بولا۔ سوری، میں لائٹ جلا کر ہی سوتی ہوں کیونکہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، وہ ڈھیٹ پن لیے ہوئے بولی، جبکہ وہ چہرے سے بازو پیچھے کرتا اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ بچوں تمہیں اتنا تنگ کروں گے کہ یاد رکھو گے، سردار کو بھی میرے لیے یہی غریب ملا تھا۔ وہ غصے سے سوچ رہی تھی لیکن جلتی لائٹ میں وہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا بالکنی میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد منہ بناتی وہ تکیے پر سر گرا گئی، لیکن نیند اسے کہاں آنی تھی، وہ جانتی تھی رات آنکھوں میں ہی کٹے گی۔